السلام علیکم دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا رہتا تھا جو بابا فرید الدین گنج شکر سے بلا وجہ عناد رکھتا تھا اور ہر وقت ان کے مخالفت کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر بابا صاحب رحمہ اللہ کے مجلس میں بھی آیا کرتا تھا اور حجت بازی کیا کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب آئے تو بابا صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا، واہ جی، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں؟ بابا صاحب نے کہا، فرما دیجئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تو ایک معمولی مسلمان بھی جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بابا صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا، کون کون سی؟ مولوی صاحب نے کہا، یہی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بابا صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب، آپ ایک اہم رکن تو چھوڑ ہی گئے۔ مولوی صاحب ہنسے اور کہنے لگے، واہ، آپ نے کوئی نیا اسلام بنایا ہے۔ بابا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے کوئی نیا اسلام تو نہیں بنایا، لیکن اسلام کا ایک اور نہایت ضروری اور اہم رکن بھی ہے جسے آپ چھوڑ گئی ہے۔ یہ سن کر دوست مولوی صاحب بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے، کون سا رکن ہے؟ بابا صاحب نے جواب دیا، اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر دوست مولوی صاحب غضبناک ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور بابا صاحب رحمہ اللہ کے مجلس سے باہر نکل گئے۔ کچھ عرصے بعد دوست مولوی صاحب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے اور 7 سال تک وہاں مقیم رہ کر عبادت و ریاضت کے علاوہ 7 حج بھی کی۔ 7 سال کے بعد مولوی صاحب واپس وطن آ رہے تھے کہ ان کا جہاز طوفان میں پھنس گیا اور پاش ہو گیا۔ اتفاق سے مولوی صاحب کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو موجو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ تخت بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیال تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوں گی، لیکن بڑی کوشش کے بعد بھی انہیں اس علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے مولوی صاحب کا حال برا ہو رہا تھا۔ کئی دنوں کے فاقے نے ان کو بے حال کر دیا تھا اور وہ اس قدر نحیف و نزار ہو چکے تھے کہ ان کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ کوئی گھاس تھی اور نہ کوئی پھلدار درخت۔ بڑے پریشان تھے اور سوچنے لگے، اب یہاں بھوکوں مرنا ہوگا۔ ابھی مولوی صاحب انہی خیالوں میں گم تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز آئی، ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں خوان اٹھائے ہوئی آواز لگا رہا ہے۔ آپ نے بری منت سے کہا کہ او اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آیا اور کہا، کھانا صرف قیمت پر مل سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، للہ مجھ پر مہربانی کرو۔ اس شخص نے کہا، قیمت ہے تو کھانا لے لو ورنہ میں چلا۔ مولوی صاحب نے اس شخص کو بہت سی اسلامی مسائل بتائے کہ کسی بھی کس پر رحم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن دوستو وہ شخص نہ مانا۔ آخر اس شخص نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ میں 7 حج کر کے آ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر 7 حج کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دوں گا۔ پہلے تو مولوی صاحب حج کچائے، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے جا رہا ہے تو سوچنے لگے، جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وطن والے تو یہی خیال کریں گے کہ میں نے 7 حج کی ہے۔ یہ سوچ کر اس شخص کو آواز دی اور کہا، میں نے 7 حج کا ثواب تمہاری نظر کیا، مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کھانا مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ شخص پھر نہ آیا اور مولوی صاحب بھوک سے بے حال ہونے لگے تو پھر وہی شخص کھانا لے کر آ گیا۔ اب اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ اگر تم سارے عمر کے نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں تم کو کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجبور ہو کر یہ بات منظور کر لی اور دوستو سارے عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھا لیا۔ چند دن تک مولوی صاحب کو پھر بھوکا رہنا پڑا تو پھر وہ شخص آیا اور کہا، اگر تم اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ اور نہیں تھا۔ انہوں نے ساری زندگی کی زکوٰۃ کا ثواب دے کر کھانا کھا لیا۔ چوتھی بار جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب میں کچھ بھی تو نہیں دے سکوں گا، اب تم اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کہا، مفت کھانا نہیں مل سکتا،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، آپ اس پر لکھ دے میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔ مجبور ہو کر دوست مولوی صاحب نے یہ سب کچھ لکھ دیا اور کھانا کھا لیا۔ ایک دن مولوی صاحب کو دور سے ایک جہاز آتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنی پگڑی ہوا میں لہرائی، جہاز والوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کی طرف ایک کشتی بھیجی۔ اس طرح دوست مولوی صاحب وطن پہنچے اور لوگوں میں اپنے سفر، حج اور قیام مکہ کے واقعات سناتے رہے۔ کچھ مدت بعد مولوی صاحب حضرت بابا صاحب رحمہ اللہ کے مجلس میں آ گئے۔ مختلف قسم کی باتیں ہوتے رہے۔ بابا صاحب نے پھر پوچھا، مولوی صاحب اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، 5۔ بابا صاحب نے فرمایا، اب کہ آپ پھر چھٹی رکن روٹی کو بول گئی۔ مولوی صاحب کچھ ناراض سے ہو گئی اور کہا کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ بابا صاحب نے کہا، اگر میں ثابت کر دوں تو؟ مولوی صاحب نے کہا، میں مان لوں گا۔ حضرت بابا صاحب اٹھے، حجرے کے اندر گئی اور ایک بڑی سی کتاب اٹھا لائی اور کچھ دیر تک اس کے ورق الٹ پلٹ کرتے رہے۔ آ کر ایک جگہ ٹھہر گئی اور مولوی صاحب کو قریب بلا کر فرمایا، اسے پڑھیے۔ مولوی صاحب دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کتاب میں وہی تحریر درج تھی جو مولوی صاحب نے اس شخص کو لکھ کر دی تھی۔ میں نے 7 حج، ساری عمر کی نمازیں اور ساری عمر کی زکوٰۃ اس شخص کو روٹی کے بدلے دے دی۔